السلام علیکم۔ ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس، جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، ماہ اپریل دوسرا ہفتہ۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اسلامیات کا جو عنوان پڑھیں گے اس کا نام ہے آداب تلاوت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کی گئی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب آخری کتاب ہونے کی وجہ سے مکمل، مدلل اور جامع ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق، عبادات، صدقات، تجارت، فرائض، عدل و انصاف، جنگ، امن اور جزا و سزا، غرض ہر موضوع پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے آیات نازل کی ہیں۔ اس کتاب کی عظمت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کے احکامات کو مان کر اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا اور اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم کسی بزرگ و برتر شخصیت کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کے آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ آداب تلاوت مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، باوضو اور قبلہ رو ہو کر ادب و وقار کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں۔ نمبر 2، تلاوت کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو۔ البتہ قرآن پاک کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے کہ الفاظ پوری طرح ادا نہ ہوں۔ نمبر 2، خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کریں۔ اگر یہ سعادت نصیب ہو کہ آیات کے معنی سمجھ سکیں اور جب نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کی کیفیت اپنے اوپر طاری کریں اور تنبیہ ہو تو توبہ کریں۔ نمبر 4، اچھی آواز سے تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو۔ حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی خوشی سے نہیں سنتا جتنا کہ قرآن کی تلاوت کو خوشی کے ساتھ سنتا ہے، جو کہ اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے۔ نمبر 5، رعایا کاری اور دکھاوا اسلام کو پسند نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایسا طرز عمل ہو تو یہ اور بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ دکھاوے کی خاطر قرآن کریم کو اس لیے پڑھنا تاکہ پڑھنے والے کی تعریف ہو، یعنی خود ستائی کے لیے بلند آواز سے پڑھنا صحیح نہیں۔ اگر وہاں کوئی نماز پڑھتا ہو تو بلند آواز سے پڑھنے میں خلل ہوتا ہے، اور جہاں چند لوگ تلاوت کرتے ہوں تو بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہر، بلند آواز تلاوت کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو کھلم کھلا خیرات کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ تلاوت میں دکھاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی صدقہ خیرات کیا کرو تو انتہائی خاموشی سے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر خیرات کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خیرات کرنے والا شہرت چاہتا ہے۔ خیرات اعلانیہ اس وقت دینی چاہیے جب دوسرے لوگوں کو بھی خیرات پر آمادہ کرنا مقصود ہو۔ تلاوت کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی بلند آواز میں اس وقت تلاوت کریں جب کسی دوسرے انسان کے دل میں قرآن کا شوق پیدا کرنا مقصود ہو اور آداب کا خیال رہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا کافی نہیں۔ آداب تلاوت کا اصل حق اس وقت ادا ہوگا جب قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ ہمیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام، ناجائز یا ناپسند قرار دیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ اگر ہماری کوئی عزیز، دوست، رشتہ دار ہم سے بات کرے تو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی اپنے پیارے ساتھی کا خط آتا ہے تو اس کو بھی دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور بعض مرتبہ بار بار پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک بھی ایک مکتوب ہے۔ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہمارے نزدیک ہمارے کسی دوست و عزیز کے برابر بھی نہیں کہ اس کا کہا غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آداب تلاوت۔ اب اس سبق کے سوال و جواب اور خالی جگہ
आदाब तिलावत का सवाल नंबर 1, कुरान पाक को हम किस तरह ज़ाब्ता हयात कह सकते हैं? इसका जवाब है कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, मसलन अल्लाह ताला के हुकूक, बंदों के हुकूक, इबादत, सदक़ात, तिजारत, अदल व इंसाफ, गर्ज़ हर मौजू पर अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए आयात नाज़िल की हैं। सवाल नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ने के मुताल्लिक़ क्या फ़रमाया? इसका जवाब है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ने के बारे में फ़रमाया, कुरान पढ़ो, यह क़यामत के दिन उस पर अमल करने वाले के लिए सिफारशी बनकर आएगा। सवाल नंबर 3, आदाब तिलावत से क्या मुराद है? इसका जवाब है कुरान पाक का पढ़ना तिलावत कहलाता है। जिस तरह हम किसी बुज़ुर्ग व बरतर शख्सियत का अदब करते हैं, उसी तरह तिलावत कुरान के आदाब भी मलूज़ खातिर रखने चाहिए। सवाल नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमें किस आवाज़ से तिलावत करनी चाहिए? हदीस के हवाले के साथ तहरीर करें। इसका जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी बात को इतनी खुशी से नहीं सुनता जितने कि कुरान की तिलावत को खुशी के साथ सुनता है, जो कि अच्छी आवाज़ से उसको पढ़ता है। सवाल नंबर 5, कुरान पाक की तिलावत का असल मकसद कब पूरा होता है? इसका जवाब है कुरान का पढ़ना काफ़ी नहीं। आदाब तिलावत का असल हक़ उस वक्त अदा होगा जब कुरान को समझकर उस पर अमल किया जाएगा। अब इस सबक की खाली जगहें। खाली जगह नंबर 1, कुरान पाक आखिरी डैश किताब है। कुरान पाक आखिरी आसमानी किताब है। खाली जगह नंबर 2, कुरान पाक की बुजुर्गी हमसे तकाज़ा करती है कि हम उसका डैश करें। कुरान पाक की बुजुर्गी हमसे तकाज़ा करती है कि हम उसका अदब व एहतराम करें। खाली जगह नंबर 3, कुरान पाक का पढ़ना डैश कहलाता है। कुरान पाक का पढ़ना तिलावत कहलाता है। खाली जगह नंबर 4, हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसे अल्लाह ताला ने डैश और डैश करार दिया है। हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसे अल्लाह ताला ने हराम और नापसंद करार दिया है। खाली जगह नंबर 5, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से डैश करते हैं, और जब कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे डैश होता है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, और जब कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होता है। बच्चों, ये था इस सबक का तमाम काम, और ये तमाम काम आपको अपनी इस्लामिक की कॉपी में करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।